اسلام آباد سے بہت زیادہ جھوٹی خبریں بہت پھیلائی جا رہی ہیں، اور وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ فار ایگزامپل ایک خبر بہت زیادہ کہ جی 26 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا پاکستان سے، برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ تو جب ہم نے وہ قاضی صاحب والا معاملہ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، ہم نے جب دیکھا اور لندن رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ابھی تک اس کے بارے میں کوئی درخواست ہی نہیں آئی، اور ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں کاروائی۔ ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لندن ہائی کمیشن کو بول دیا ہے۔ میں نے لندن ہائی کمیشن چیک کیا، انہوں نے کہا جی کہ ٹائیں ٹائیں فش، زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے یہاں جو لندن میں موجود ہیں جی ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک کسی ایک کو بھی کوئی ایک میسج تک نہیں آیا پولیس کی طرف سے یا کسی گورنمنٹ کی طرف سے۔ پولیس ہی کرتی ہے اور تو کوئی کرتا نہیں، پاکستان تو ہے نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اور ہی اٹھا کر لے جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ایک میسج تک نہیں آیا۔ دوسرا یہ کہ جو احتجاج ہوا وہ ہم نے ضابطے اور دائرے کے اندر رہ کر کیا، اور جو 3 لوگ آئے جنہوں نے گاڑی کو اٹھا کر کے کیا، وہ جو تھے وہ 3 لوگ وہ کہتے ہیں آئے تھے، ایلینز تھے، وہ بھیجے گئے تھے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ وہ ہم نے نہ کبھی دیکھا ایون فیلڈ میں، نہ کبھی دیکھا ادروائز ہمارے کسی احتجاج میں۔ وہ 3 لوگ آئے تھے، آئے اور چلے گئے، اور کچھ اور انکشافات بھی اس سلسلے میں ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں، یہاں بھی بھیجے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی نہ ڈیپورٹ ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے، یہ بات یہاں بتا دی گئی۔ ہاں البتہ کوئی ایسا ملک ہوتا جہاں پہ بادشاہت تھی تو بادشاہ سلامت یہ کام کر سکتے تھے، وہ ڈیپورٹ بھی کر سکتے تھے، وہ جیلوں میں بھی بھیج سکتے تھے، وہ خروج کی سٹیمپ بھی لگا سکتے تھے، اور وہ فارغ بھی کر سکتے تھے۔ تو وہاں پہ ہو سکتا ہے، لیکن مغربی ممالک میں، برطانیہ، امریکہ، یورپ، یہاں پہ اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ خبر ایک فضول، اور اس خبر کا مقصد یہ تھا کہ قاضی صاحب تو کوئی بھی پیار نہیں کرتا، میں آپ کو بتا دوں۔ ان کے ساتھ تو ساروں نے مل کے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اس کے حقدار وہ خود ہی بنے ہیں، ادروائز تو اگر کوئی سینسیبل تھوڑا سا کرتے تو۔ اصل کام یہ ہے کہ یہ اس طرح کی فیک نیوز پھیلا کے وہ کہتے ہیں جی مقصد یہ ہے کہ اصل میں نواز شریف صاحب کے سامنے جو احتجاج ہوتا ہے اور اس کو روکا جائے، اور مریم صاحبہ نے آنا ہے ابھی تک، اس پہ جو احتجاج ادھر پلان کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے خوف و ہراس پھیلا کے کہ ہم ڈیپورٹ کر دیں گے، ہم پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، ہم آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے، عزیزوں کو اٹھا لیں گے۔ ایسا وہ کہتے ہیں جناب یہاں پہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دوسرے ملک کے شہری، یعنی کہ خاص طور پہ مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں، اس کے کسی عزیز کو آپ ادھر تنگ کریں گے تو وہ رپورٹیبل ہے، اور وہ آپ گورنمنٹ جو ہے اس کی جواب دہ ہے۔ تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ قاضی صاحب والا تو بہانہ ہے، یہ چاہتے ہیں ایون فیلڈ کے سامنے اور ادھر جو ہوتے ہیں میاں صاحبان اور میاں صاحب کی فیملی، یہ جب آتے جاتے ہیں تو ان کی سلسلے کی جو ہے وہ روکا جائے کسی بھی طریقے سے، باقی قاضی صاحب سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے جی کہ اب اگلی خبر آپ کو دیتا ہوں۔ عمران خان صاحح نے بھی 2 اور 2 4 کی طرح بات کر دی ہے، اور آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ مدت ملازمت 5 سال، انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، 100% ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس سے فوج کے اندر کا جو ڈسپلن ہے وہ متاثر ہوگا، اور یہ ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا عاصم صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا، یہ قانون بنایا گیا پرسن اسپیسیفک ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں ایک کسی خاص فرد کو سامنے رکھ کر یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اس لیے یہ قانون جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور جعلی اسمبلی کا پیدا کرتا ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں کرتے رہی ایکسیپٹ، یہ مسترد کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہرگز نہیں ہے، یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے، اس سے پاکستان کے بہت سارے فوجی افسروں کے حق تلفی ہوئی ہے، خواہ وہ نیوی ہے، خواہ وہ ایئر جو ہے پاک فضائیہ ہے، خواہ وہ پاک بحریہ ہے، خواہ وہ پاک آرمی ہے، ان کا سب کی حق تلفی ان افسروں کی جنہوں نے پروموٹ ہو کے آگے بڑھنا تھا، اس کو روکا گیا ہے۔ اور پوری دنیا میں کہیں بھی 5 سال نہیں ہے، 3 سال اور میکسیمم 4 سال ہے امریکہ میں، اس لیے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 2 غلطیاں مجھ سے ہوئیں، نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کو توسیع دینا میری غلطی تھی، اور دوسرا یہ کہ میں نے جو کمزور حکومت لی 2018 میں وہ نہیں لینی چاہیے تھی، بلکہ مجھے حکومت لے کے فوری انتخابات کروانے چاہیے تھے، اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ برائے نام ہے، اور پاکستان میں اس وقت جمہوریت، آئین، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے،
ایک صحیح معنوں میں وہ کہتے ہیں مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے، اور آزاد عدلیہ ہوتی ہے جمہوریت میں، اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے، آئین کی بالادستی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مدت ملازمت میں توسیع ادارے کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ یہ آرمی چیف حکومت کا سہولت کار ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کسی بھی صورت میں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ اس نظام کو، اس 2 نمبر نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف موجودہ حکومت کو پورا تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اس لیے یہ ترمیم ان کے لیے خاص کی گئی ہے اور وہ کسی بھی صورت قبول نہیں۔ تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے، اور انہوں نے بالکل ڈیل شیل کی بات، انہوں نے کہا جی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، یہ مجھے ڈراتے ہیں ملٹری کورٹ سے، فوج کی تحویل سے، فوجی جیل سے۔ انہوں نے کہا جی لے جائیں، مجھے جہاں لے جانا ہے لے جائیں، اور یہ نہیں ہوگا، جو یہ چاہتے ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں۔ لہٰذا اب آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور جو خبر ہے وہ ہے کہ کیونکہ ہاتھ پاؤں ان کے اپنے پھولے ہوئے ہیں، تو ان کو پریشانی تو بہرحال لاحق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی۔ اور لندن پولیس کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ لندن پولیس کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ لندن کے چانسری لین میں واقع مڈل ٹیمپل میں منعقدہ ایک پروگرام کے بعد پی ٹی آئی کے مظاہرین کی جانب سے سابق چیف جسٹس قاضی فائز کا بدتمیزی کرنے کے ایک ہفتے سے زائد کے بعد بھی پولیس نے بتایا کہ اس واقعے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی باضابطہ شکایت درج نہیں ہوئی۔ یہ صورتحال آگاہ کر دی گئی ہے جی، اور یہ پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں محسن نقوی صاحب کا جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ درست نہیں ہے۔ یہ تو ہے اپنی جگہ پہ۔ اب آتے ہیں جو تشویش لاحق ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی کال آنی نہیں چاہیے، اب ذرا تھوڑی سی ٹون تبدیل ہو رہی ہے کہ کال آنی نہیں چاہیے، کال آنی نہیں چاہیے امریکہ کی طرف سے۔ وہ بھائی ابھی تو ٹرمپ کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے 20 جنوری تک، تو ویسے بھی آپ کی انتظامیہ، بائیڈن انتظامیہ موجود ہے 20 جنوری تک، اس وقت تک تو آپ آرام سے چل کریں، ابھی اتنے دن پڑے ہیں اور اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور سابق مشیر، سابق ایڈوائزر زلمے خلیل زاد ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے، اور وہ ٹویٹ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سیدھا ٹویٹ ہے، لگی لپٹی رکھے بغیر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو قید ہے اس کی وضاحت کیسے کریں گے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے دوست عمران خان کی جاری بلا جواز قید کی وضاحت کیسے کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور دیگر کو رہا کیا جائے، اور جنہیں بغیر کسی منصفانہ عدالتی عمل کے حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے واضح طور پر ایک اسٹریٹ فارورڈ جی لگی لپٹی رکھے بغیر انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی ہے زلمے خلیل زاد نے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ بہت جلد یہ سوال پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا جہاں عاصم منیر صاحب سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب وہ کیسے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں عمران خان کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹھہرایا گیا دوست۔ بات یہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر، یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو انوالو کیا جا رہا ہے، اگر جھوٹ بول کر امریکی صدر سے ایک سائفر لیا جا سکتا ہے رجیم چینج کے لیے جھوٹ بول کر، تو پھر سچ بول کر نئے پریزیڈنٹ آف امریکہ کو رہا کیوں نہیں کروایا جا سکتا عمران خان کو؟ سچ بول کر، جھوٹ کی بنیاد پہ حکومت کا تختہ الٹا گیا، جھوٹ کی بنیاد پہ فسطائیت مسلط کی گئی، جھوٹ کی بنیاد پہ ایک عذاب نازل کیا گیا، رول آف لا کو پامال کیا گیا، آئین کو پامال کیا گیا، جمہوریت کو، بنیادی انسانی حقوق کو۔ تو جناب سچ بول کر آئین کی بالادستی، رول آف لا، ڈیموکریسی، بنیادی انسانی حقوق ہے تحفظ، عمران خان اور باقی دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کیوں نہیں کروائی جا سکتی؟ یہ ہے سوال۔ تو اس لیے ان کو پریشانی لاحق ہے جناب۔ یہ سندیسہ ابھی تو دور ہے، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں پہلے ہی پھول گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب پہنچنے والے ہیں سعودی عرب 10 تاریخ کو دوبارہ۔ محمد بن سلمان کراؤن پرنس، ان کے در پر ان کی حاضری ہے۔